ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کر کے اس ملک کے مفاد کی خاطر کام کریں۔ جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں وہ یقیناً ناانصافی کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اگر کسی کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے جمعیت علماء اس کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہے اور اٹھا رہی ہے اور ہمیشہ اٹھاتی رہے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں وارتا 24۔ نمسکار، میں ہمانشو شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں وارتا 24۔ آج ہم جمعیت علماء ہند کے پردیش کاریالیہ دلی کے اندر آئے ہوئے ہیں۔ ہماری ٹیم آج ایک ایسی شخصیت سے ملنے آئی ہوئی ہے جن کا نام ہی کافی ہے۔ دلی پردیش کے ادھیکش محمد عابد قاسم آج ہمارے ساتھ ہیں۔ آج جانتے ہیں کہ جمعیت کس طریقے سے دلی کے اندر اور پورے بھارت کے اندر کام کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جمعیت علماء ہند ہے کیا چیز۔ جمعیت علماء ہند اس ملک کی اور ہماری اور آپ کی سب کی ضرورت ہے اور ہر مظلوم کی آواز ہے۔ جمعیت علماء ہند نے آزادی میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ 54,000 علماء کی جو شہادت اس ملک کے لیے پیش کی گئی وہ اسی جھنڈے کے نیچے کی گئی، اور جن لوگوں نے اپنی قربانیاں اس ملک کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کیا ہے انہی کی یہ جماعت ہے، اور آج بھی ہر مظلوم کی آواز ہے۔ اس کا نام جمعیت ہے۔ مولانا صاحب، جمعیت کس پرکار کاریہ کرتی ہے اور عوام کے لیے جو بچے ہیں یا جو مجبور ہیں ان کے لیے کس طریقے سے جمعیت کام کرتی ہے؟ جمعیت اللہ کا شکر ہے ہمیشہ اس ملک کے مفاد میں اور اس ملک کی وفاداری میں جو بھی چیزیں ہیں وہ کام کرتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو آپ نے سنا ہوگا سدبھاونا، یعنی یکجہتی، جو اس ملک کے لیے اس وقت میں بہت ضروری ہے، اور جمعیت علماء کا یہ مشن ہمیشہ سے شروع ہی سے رہا ہے کہ یکجہتی قائم ہو، ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کر کے اس ملک کے مفاد کی خاطر کام کریں۔ مولانا صاحب، میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آج کل عوام کے اندر تھوڑی جاگرکتا کی کمی ہے، اور یہ تھوڑا سا دیکھا جاتا ہے کہ جو مسلمان ورگ ہے اس کے اندر تھوڑا قانون کو لے کر، شکشا کو لے کر کچھ چیزوں کی اب بھی جاگرکتا نہیں ہے، تو اس چیز کے لیے جمعیت کیا کر رہی ہے اور کس طریقے کے قدم اٹھا رہی ہے؟ جمعیت علماء ہند مسلموں ہی کے لیے نہیں بلکہ اس ملک کے ہر رہنے والے کے لیے، اس ملک کے ہر باشندے کے لیے کام کرتی ہے۔ اور رہی جاگرکتا کی بات، اس کے لیے الحمدللہ ہر پیمانے پر جمعیت علماء ہند تحریک چلاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی شخص اس سے فائدہ نہ اٹھانا چاہے تو وہ جمعیت کی کمی نہیں بلکہ ان کی خود کی کمی ہے۔ مثلاً تعلیمی میدان میں جمعیت علماء ہند چاہے وہ دینی تعلیم ہو اور چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو، ہر میدان میں کام کر رہی ہے۔ جگہ جگہوں پر مدارس اور مکاتب جہاں موجود ہیں وہاں جمعیت علماء ہند کے اوپن اسکول بھی موجود ہیں، اور اوپن اسکول میں تقریباً 20,000 طلباء جو فیضیاب ہو رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، تو اس طریقے سے تعلیمی میدان میں الحمدللہ یہ کام کر رہی ہے۔ اچھا مولانا صاحب، میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ جو آج کل اسرائیل کا اور فلسطین کا یدھ چل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا، تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ کون پکش صحیح ہے، کون پکش غلط ہے؟ ہنسا جو ہو رہی ہے اتنی زیادہ، عورتوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ جو وواد ہو رہا ہے، ہنسا کی ساری استھتیاں پیدا ہو رکھی ہیں، تو اس کے اندر آپ کیا کہیں گے کہ کون سا پکش ٹھیک ہے؟ دیکھو، ہمارے ملک کی ہمیشہ پالیسی جو رہی ہے وہ ہمیشہ فلسطین کے ساتھ رہی ہے۔ جب سے یہ مسئلہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، 70 سالوں کا مسئلہ ہے،
اسرائیل ناجائز قابض ہے اور ہمیشہ فلسطینیوں کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ 70 سالوں کی تاریخ کہہ رہی ہے. اور ہمارے اس ملک کے جو پالیسی رہی ہمیشہ وہ فلسطین کے ساتھ رہی ہے. لیکن مولانا صاحب جیسے کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے جو عوام ہیں اور جتنا آج کل اور بھی کئی سارے دیش ہیں جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اس بات پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا ایسے ملکوں کو جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں وہ یقیناً ناانصافی کر رہے ہیں. انہیں انصاف سے کام لینا چاہیے اور پورے عالم کو اس وقت میں یہ جنگ رکوانی چاہیے. ہمارے قائد مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے اوپر بہت ہی کھلا بیان دیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس کے اوپر پورا بیان دے دیا. اچھا، جس طریقے سے عوام کچھ فلسطین کے ساتھ ہے، کچھ اسرائیل کے ساتھ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کوئی اثر 2024 کے الیکشن پہ پڑے گا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی اثر الیکشنوں کے اوپر نہیں ہونے والا، چونکہ ہمارے ملک کا معاملہ علیحدہ ہے اور یہاں جو آپسی بھائی چارہ اور ایک نعرہ جو دیا کرتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی بھائی بھائی، یہ میرے خیال سے آج بھی اس ملک میں زندہ ہے اور اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. رہی بات آپ کا ذہن میرا ذہن ان کا ذہن متفرق ہو سکتے ہیں، لیکن اس ملک کے لیے سب کے ذہن سب کی وفاداریاں برابر کی ہیں اور وہ اپنے ملک کے تئیں سوچیں گے، اس سے زیادہ نہیں سوچیں گے. اچھا، جیسے کہ آپ دلی کے ادھیکش ہیں اور اب الیکشنوں کا دور چل رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پارٹی ابھی فی الحال موجودہ پارٹی جو ہے وہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے، اسے بدلنے کی ضرورت ہے یا جو پارٹی چل رہی ہے وہی چلتی رہے؟ دیکھیے، میں کھلی سی بات کر رہا ہوں. جمعیت علماء ہند یہ سماجک پارٹی ہے، سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی بھی سرکار ہو، کانگریس ہو بی جے پی ہو، کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ جمعیت علماء ہند نے کسی بھی پارٹی کی حمایت کی ہو، اور نہ یہ حمایت کرتی ہے اور نہ انشاءاللہ یہ کرے گی. یہ تو فیصلہ اس ملک کی عوام کا ہے. جو عوام چاہے گی وہ برسر اقتدار پارٹی آئے گی. پہلے کانگریس کی رہی، اب بی جے پی کی ہے. تو دلی میں تو عام آدمی پارٹی ہے. ابھی دلی کی بات علیحدہ ہے. دلی نے عام آدمی پارٹی کو چنا تو عام آدمی پارٹی آئی. جمعیت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. پوری دنیا میں اگر کسی کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے، جمعیت علماء اس کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہے اور اٹھا رہی ہے اور ہمیشہ اٹھاتی رہے گی. تو مطلب پردرشن ہوں گے؟ پردرشن یہ تو ہمارے اگر بڑے ہمارے قائد اس چیز کو پردرشن کو صحیح مانیں گے تو وہ پردرشن بھی ہوں گے، اور اگر صحیح نہیں مانتے تو نہیں ہوں گے. ان کے حکم کے اوپر ہے. جس چیز کو وہ اچھا سمجھیں گے وہ ہوگا. تو آج ہم تھے مولانا عابد قاسم جی کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں وارتا 24. ہمارے ساتھ بنے رہیے ایسی ہی خبروں کے لیے. میں ہمانشو شرما، کیمرہ مین گلفام کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں وارتا 24.